کہ تانوں یاد ہو جائے تانے کل 10 محرم نو پڑھیا جائے تے کوئی بندہ پھر خاموش نہ رہے، ہر ایک نو یاد ہوئے. کل ہے نا کانفرنس بھی ساڈی انشاءاللہ. لکھا ہے آسمان پر فسانہ حسین کا، لکھا ہے آسمان پر فسانہ. ہاں جی پڑھیے پڑھیے، ہر بندہ میرے آقا حسین پاک دا نام نامی اس میں گرامی ضرور لگے تاکہ دنیا و آخرت بن جائے. آپ دا ذکر بھی عبادت. لکھا ہے آسمان پر فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ. ماشاءاللہ سب کا حسین، تیرا میرا اس کا اپنے کا برائے کا. کیوں ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. سب کا حسین سارا زمانہ. جدا جدا کی صدیوں کے بعد بھی. اچھا بھئی صدیاں گزر گئیں، 14.5 صدیاں، کم و بیش 1450 سال کم و بیش گزر گئے نے. یزید چاہیا سی حسین دا ذکر مٹ جائے، پر فاروقیہ مسجد چنیوٹ محلہ عثمان آباد، مسجد فاروقیہ محلہ عثمان آباد پر ذکر حسین پاک. صدیاں تو گزرن تو بعد بھی ہو رہے تھے، کیوں ہو رہے؟ ہوگی کوئی تو بات کے صدیوں کے بعد بھی، جس دل کو دیکھیے دیوانہ حسین کا، جس دل کو دیکھیے دیوانہ. ہر کوئی میرے آقا حسین نو سلام پیش کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ 60 ہجری دے ذی الحج دے مہینے دے اندر 8 ذی الحج نو مکہ المکرمہ تو کوفہ دی طرف سفر اختیار فرمایا. حضرت مسلم بن نکیل دا خط ملے، انہوں نے فرمائے سرکار کوئی بھی سفیر اپنے گھر والیاں نال جھوٹ نہیں بولدا تے میں کوفہ دے حالات ویکھے نے، سارے تواڈے مرید نے، تشریف لے آؤ. اس وقت حالات ہی ایسے جڑے پچھلے جو میں سنگی انہوں نے پتہ ہے کہ 40,000 یا 18,000 لوگوں نے ایک دن دے اندر بیعت کیتی سی. آپ نے خط لکھ دیتے، وہ خط پہنچے، آپ چل پے نہیں. پہلی منزل جو مکہ پاک تو بعد آئی ہے، اس منزل دا نام مقام صفا ہے. اس جگہ تے ایک شاعر آپ نے ملیا جس دا نام ہے فرزدق. آپ نے اس کو پوچھا بھی کوفہ دے حالات سنا، اس نے کیا حضور کوفہ والے دیاں زباناں دل تواڈے نال نے پر تلواراں تواڈے خلاف نے. آپ تشریف لے گئے. مقام زبالہ ہے، زرود حاجز زرود دے مقام تے آپ نے ایک اپنے غلام نو بھیجیا جنہ دا نام قیس بن مسہر السیداوی. قیس بن مسہر السیداوی انہوں نے خط لکھ کے بھیجیا کہ جاؤ کوفہ تے میرے جڑے مرید نے
جڑے ساڈے شیعہ نے انہاں نو جا کے کہو کہ حسین پاک مکہ پاک چوں نکل آئے کوفہ دی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا وہ جدو قادسیہ دے مقام تے پہنچے تے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن نکیل دی شہادت تو بعد ہر جگہ تے پہرے لگا دیتے سن آپ نو گرفتار کیتا گیا کوفہ پہنچایا گیا قیس بن مصر السیداوی حضرت امام حسین پاک دے سفیر سن پیغامبر سن ابن زیاد نے جدوں خط ویکھے جنہاں دے اندر آپ کوفے والیاں نو کہہ رہے نے میں حسین مکہ المکرمہ تو چل پیاں تساں تیاری کر لو یزید دا تخت اٹھ لو لٹنا ہے کیوں ہے فاسق فاجر ہے ابن زیاد نے جدوں ایک خط پڑھیا ہے انہاں نو لے کے اپنے محل دے اندر گیا محل دی چھت تے چڑھا کے کہندا ہی ابن زیاد اے قیس بن مصر آج اس چھت تے کھڑے ہو کے امام حسین پاک تے نعوذ باللہ لعنت کر مولا مرتضیٰ تے لعنت کر حسین پاک تے حسین دے پاپا نو برا بھلا کے انہاں نے کیا چلو ایک باری چھت تے میں نو چڑھا جدو بلندی تے پہنچے نے سب تو پہلے کوفہ والیاں نو پیغام پہنچایا ہے کوفہ والے ہو اکھانا پھیرنا جنہوں خط لکھ کے بھلایا جے او سونا مدینے تو مکہ پاک تو چل نکلے نے ہن تواڈے تے لازم ہے واجب فرض ہے اپنیاں جاناں قربان کر کے سونے حسین نو بچانا ہے اچھا ابن زیاد نے کی کیا سی نعوذ باللہ گالا کر انہیں اتے چھت چڑھ کے کوفیاں نو پیغام دیتا ہے اور جدو پیغام مکمل ہویا تے ابن زیاد کیا میں تینوں کی کیا ہے کہ تو نہ تے سبو شتم کر انہیں کیا ہاں ان لعنت بھی شروع کرنے لگا لیکن لعنت تیرے واسطے آپ نے فرمایا اے ابن زیاد تیرے تے بھی لعنت ہوئے تیرے باپے تے بھی لعنت ہوئے او تسی تباہ و برباد ہو جاؤ تسی لعنت والے ہو میرا حسین بھی شان والا ہے حسین دا بابا مرتضیٰ بھی شان والا ہے دشمن دے محل دے اندر کھڑو کے تیران تلواراں دے سامنے حسین زندہ باد نعرہ لانا ہو رہے تے فروخیہ مسجد جو بہ کے نعرہ لانا ہو رہے لیکن انہا یقین ہے اللہ دی قسمیں جیسی ہو بھی ہے اس وقت ساڑھا دل گواہی دیندہ ہے اسام موجود ہوئی ہے آقا حسین پاک دے نال تے کوفیاں مردوداں دی طرح کدے ابن زیاد دی طرف نہ جائیے اسی ساڑھے بچے آل اولاد مائی باپ حسین دے جوڑیاں تے قربان ہو جاندے حسین تے آنچ ناٹ دے دے اساں کوئی اے نعرے ہمیں نہیں لا رہے یہ کہنے ہیں حسین پاک تے حسین پاک اسی تے آج حضرت عباس دی آل پیر سیال تے بھی قربان پہ ہونے ہیں اسی تے گولڈے تے تاجدار تے قربان پہ ہونے ہیں تے جیڑا آل تے 14 صدیاں بعد قربان ہو رہے حسین نال کنہ پیار کر رہا اچھا اے مقام زبالہ تے ضرور تے آپ نے بھیجیا اے شہید ہو گئے سالبیہ دے مقام تے جدو پہنچے نے تے اس جگہ تے ایک قاصد نے پیغام دیتا ہے کہ حضور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو 2 آدمی ملے نے آقا حسین پاک نو جڑے کوفہ تو آئے نے انہاں دے کولو آپ نے پوچھے بھی کوئی حالات کوفہ دے دسوا انہاں نے کیا حضور اسی کوفہ چو چلے ہیں کوفہ چو نکلے ہیں حالات سن ابن زیاد گورنر بن چکے ہیں کوفہ دا ابن زیاد نے حضرت حانی نو شہید کر دیتا ہے حضرت مسلم بن نکیل نو شہید کیتا گیا ہے انہاں دے لاشیں
کوفہ دیاں گلیاں دے اندر پھرائے گئے نے اسی ویکھ کے آئے ہاں او جڑے تواڈے نال محبت دے دعوے دار سن انہاں سارے نے نگاہاں پھیر لیاں نے او سارے ابن زیاد دے غلام بن گئے نے میرے حسین نے جدوں اپنے ویر دی شہادت دی خبر سنی ہے اپنے بہنوئی حضرت مسلم بن نکیل دی شہادت دی خبر سنی ہے میرے حسین دیاں اکھاں اندر آنسو آئے نے زبان نل بول کے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون سارے گھر والوں نے میرے حسین پاک نے جمع فرمایا ہے فرمایا لوگو کوفہ دے حالات بدل گئے نے ابن زیاد قابض ہو چکیا ہے میرا ویر مسلم بن نکیل شہید ہو گیا ہے آنی شہید ہو گئے نے بڑے بڑے ساتھی شہید ہو گئے نے بلکہ میں حسین اعلان کر رہا خذلتنا شیعتنا ساڑیاں شیعہ سانو رسوا کر دیتا ہے او محبت دے دعوے دارہ نے سانو رسوا کیتا ہے حضرت مسلم بن نکیل نو شہید کیتا ہے فمن احب منکم الانصراف فلینصرف فلیس علیہ من حرج فلیس علیہ من ذم فرمایا اگر کوئی بندہ اتھوں واپس جانا چاہے چلا جائے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوں گا اس کی کوئی برائی بیان نہیں کیتی جائے گی حالات چینج ہو گئے واپس جا سکنے ہو جیڑا رہے گا حسین اس تے بھی راضی ہے جیڑا واپس ہوئے گا حسین اس تے بھی راضی ہے اگلے مقام تے آپ نے قیس بن مصر سیداوی دی شہادت دی بھی خبر مل گئی وہ جڑا چھت تے چڑھ کے آل دی شان بیان کردا رہے آپ نے سوچیا اس سنجیدگی دے نال سنگیاں مشورہ دیتا حضور جان دا فائدہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا پر اساں تے جانا ہے یہ میں ابتداج روایت نہیں پیش کر سکیا ہر سال پیش کرنا حضرت عبداللہ بن جعفر عبداللہ ابن عباس محمد بن انفیہ نے روکیا نا جدوں تے اصرار کیتا بھی تساں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا سی اے حسین میں نو انج لگ دے جویں حضرت عثمان غنی اپنے بچیاں دے سامنے شہید ہوئے نے ایویں تواڈے بچے تکدے ہونے نے تساں شہید ہو جانے تواڈیاں بیبییاں خیمے وچ ویکھدے ہونے تساں شہید ہو جانے اس واسطے نہ جاؤ لیکن جیڑی گل عبداللہ ابن عباس نو پتا سی کیا میرے حسین نو نہیں سی پتا جیڑی بات حضرت عبداللہ بن جعفر نو معلوم سی کہ آقا حسین اس تو بے خبر سن نہیں ساریاں خبرہ سن جدوں نہ پوچھا نا اصرار کیوں کر رہے ہو جاندہ تھے آپ نے فرمایا اکو گل ہی رہی تو رسول اللہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وَأَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ مَا مَادٍ لَهُ میں کوئی تاج واسطے نہیں تخت واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں بادشاہت واسطے نہیں جا رہا میں خواب وچ اپنے نانا رسول نو ویکھیا ہے زیارت کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا میرا حسین بڑا مکہ پاک رہ لیا جے جڑی بچپن وچ ڈیوٹی لگائی آئی او ڈیوٹی پوری کرن دا وقت آ گیا ہے اے میرے بیٹے چلو حسین پاک نے فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں جا رہا میں اللہ دے رسول دے حکم تے جا رہا میں رسول اللہ دا حکم پورا کرن کیوں
کیونکہ آپ نے وَأَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ منو حکم دیتا ہے ایک امر دا وَأَنَا مَادٍ لَهُ میں انہوں پورا کرن چلا تے انہاں پوچھیا حضور دسو تے سہی کی امر جڑا حکم رسول اللہ نے تانوں عطا فرمایا ہے وہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی نوں نہیں دساں گا، راز رہے گا، یا مصطفیٰ جاندا ہے یا حسین جاندا ہے یا خدا جاندا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا اساں تے جانا ہی تے اساں کوئی حکومت واسطے حکومت واسطے کیوں جائیے؟ حکومت دے اگے ساڈی جنتی جوانہ دے سردار نو اے شام کوفہ دمشق دی حکومت کی ضرورت ہے، بلکہ اسی تے کہنے ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، ایک پل کے لیے تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ سارے ماشاءاللہ حسینی بیٹھے، اور میں اے نہیں آگتا کیڑا کیڑا حسینی ہے ہووے کلمہ پڑھن والا تے حسینی نہ ہووے، اے تے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے میں تہاڈا اے امتحان تے لیندا ہی نہیں، حسینی سارے بیٹھے ہو پر محبت پیار ذوق دے نال پڑھ لو۔ صدیاں حسین کی ہے زمانہ، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان۔ سالبیہ تو اگے مقام آیا ہے وادی عقبہ، اس تو بعد عزیب علی جانت بہت سارے مقامات آئے، جدوں شراف چو نکلے تے ہر 1000 فوجیاں دا لشکر لے کے آپ دے مقابل آئے۔ اچھا آپ نو پتہ ہے کہ ابن زیاد دے لشکری جان دے نے آپ، لیکن وہ آندے گئے تھے پہلا حکم میرے حسین پاک نے دیتے بھئی ایک گرمی چاہ رہے نے، انہاں نو بھی پانی پلاؤ، انہاں دیاں سواریاں نو بھی پلاؤ۔ کتنا لجپال ہے میرا حسین، جان دے دشمناں نو بھی پانی پلا رہے آئے، اور کتنے ظالم سن یزیدی، نبی دی آل دے واسطے بھی فرات دے پہرے لائے۔ پانی پلایا گیا، زور دی نماز دی اذان ہوئی، میرے آقا حسین پاک دے مؤذن سن، وہ مؤذن بھی کنی شان آلے، حضرت مسروق جوفی مؤذن امام حسین، انہوں نے اذان پڑھی، میرے آقا حسین پاک نے اور کو پوچھا بھی نماز ساڑھے نال پڑھنی کہ علیحدہ پڑھنی؟ انہوں نے کہا حضور تسی ہو تے علیحدہ کیویں ہو سکدی ہے؟ اچھا ادیاں دو تین گلاں ہور دیاں میں پڑھیاں نا تے مینوں یقین آیا بھی اے ایویں یزیدیاں دا لشکر چھوڑ کے حسین پاک ال نہیں آیا سی، کچھ ادامہ اللہ نوی دیاں پسند آئیاں سی، اور وہ ادب سی آقا حسین پاک اور آپ دے گھرانے دا۔ ایک تے اے انہیں نماز نال ادا کی تھی، پھر اگے چل کے نا ایک موقع آیا، امام علی مقام نے فرمایا بھی اسی کسے دوسرے علاقے دی طرف جانا چاہنا، ساتھیاں نے کہا چلو کوچ کرو اسی ادھر جانا ہے، اور مقابلے چاہے، انہیں کہا نہیں اساں تو انہوں کوفہ لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تینوں رووے، کیا تو میں حسین نو روکیں گا؟ انہیں بھی بڑا بہادر سی نا، انہیں کیا کوئی اگر اور عرب کہندا نا میری ماں نو، میرے ماں دا نا لیندا تے میں انہوں دس دیندا کہ میری ماں کنی شان والی ہے، پر سونیا میں تے تہاڈی ماں دا بھی ذکر نہیں کر سکدا، میری ماں جیاں کروڑا ہون تہاڈی اماں دے قدماں نال لگن والی دھوڑ تے قربان۔ اور دے لفظ نے تاریخ وچ ملدے نے، انہیں کہا سی میری ماں تساں ذکر کر لے کوئی اور کردا تے پھر میں انہوں دسدا، پر تہاڈی ماں تے پھر تہاڈی ماں ہے۔
اور میں کہنا بس یہ میرے اللہ نو اس دی ادا پسند آئی ہے اور دی جڑا وہ ادھر قرآن دسدا ہے نا حضرت موسیٰ کلیم دے مقابلے جدوں جادوگر آئے نا تے بعد چونہ کلمہ پڑھیا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون بھئی اسی ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لیا سمجھ آن دی بھی تو میری گا آمنا برب العالمین تے اللہ کریم نے دسیا بھی انہاں نو کلمہ کیوں نصیب ہو فرعون دے مقرب سان سونے دیاں تے ہیرے جواہرات دیاں کرسیاں انہاں جادوگراں واسطے فرعون نے لائیاں ہوندیاں سن لیکن فرعون نو چھڑیا ہے موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے رب نو منیا پوچھیا علماء نے دسیا وجہ ایکو سی جدوں مقابلے تے آئے نا کہ انہاں نے کہا موسیٰ جی پہل تساں کرنی ہے یا اساں کرنی ہے بس اے جڑا پوچھیا نا اے موسیٰ علیہ السلام پہل تساں کرنی ہے کہ اساں اے ادب دے لفظ سن بھئی جویں تسی آکھو اج ان کر لینے اللہ نو انہاں دی ادا اتنی پسند آئی فرمایا میرے کلیم دا ادب کرے تے پھر فرعون والے گروپ وچ رہ جائے نہیں ہو سکدا جے ادب کیتا ہی تے تینوں کلیم دا غلام بنا دیا گا بے این ہی میں کہنا جدو ہور نے کیا نا سونیا میری ماں ہے پر تہاڈی ماں دے کیا کہنے سیدہ کائنات دے کیا کہنے سیدہ تو نسائل عالمین دے کیا کہنے اے رب نے فرمایا تو بن کے تے یزیدی آیا ہے پر حسین دی ماں دا ادب کرے تینوں یزیدی رہن دیا اے کیویں ہو سکدا ہے تینوں بھی میں حسین دا غلام بناواں گا اللہ مقام بیدات میرے آقا حسین پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا میں دو تین جمعے اس موضوع تے انجے بیان پچھے بلکہ کیتے بھی تھا ایک سال کر سکنا لیکن تو اڈے ذوق نو ویکھ کے میں خلاصہ بیان کر رہا تے اج کربلا تک تے انشاءاللہ پہنچنا اے تھوڑے جے وقت ہے آپ نے مقام بیدات خطبہ ارشاد فرمایا خطاں دی ذکر فرمایا بھئی تساں خط لکھے نہیں اچھا ہور دے لشکر وچ بھی موجود سن جنہاں نے خط لکھے اور نے کہ خطاں دی کی گل ہے آپ نے غلام نو حکم دیتا بھئی دو تھیلے لے آئے گئے وہ آپ نے انہاں دے سامنے انڈیلے فرمایا اے خط نے جڑے کوفہ والیاں نے اوتھے پوچھا بھئی یہ تو لکھیا نہیں وہ مکر گئے نہیں جی اساں نہیں لکھیا کسی اور نے لکھیا اتنے بدبخت اللہ سچ کوفیاں دی بے وفائی تے غداری ایک ضرب المثل بن آج تک لوگ کہندے نے جیڑا بے وفا ہوئے بھی یہ کوفی ہے جیڑے میرے مصطفیٰ کریم دے نواسے نال بے وفائی کردے رہ گئے انہاں نے اور کسے نال کیڑی وفا کرنی سی برحال آپ نے اس جگہ تے جیڑا خطبہ ارشاد فرمایا میں چند جملے صرف عرض کرساں جیڑے لوگ کہندے نا تاج تخت واسطے گیان انہاں نو پتہ چل جائے میرا حسین تاج واسطے نہیں میرا حسین شریعت مقام بیدات حضرت سیدنا امام حسین نے اور دے ساتھیاں نو خطبہ ارشاد فرمائے ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لیاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ آجے بار کوئی نہیں ہوتے کپڑا لایا وہ دو بندیاں ہون لگ دی اگر ہونا رینج ہو سکتے دو سنگیاں لا کے ہوتے وہ لواؤ کوئی دو چار ساتھی ہمت کرو ساتھیاں نو دھوپ لگے گی ہوتے کپڑا جا لگا دیں جڑا لانے موسم ٹھیک سی نا سمجھا شاید دھوپ نہیں چڑھنی اللہ دے کام نے
آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کسے جابر سلطان نو ویکھے جڑا اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال قرار دیا ہوئے ناقصن لیاد اللہ اللہ دے وعدیاں نو توڑن والا ہوئے مخالفن لسنت رسول اللہ اللہ دے رسول دیا سنتاں دا خلاف کرن والا ہوئے چاہیدہ ہے کہ لوگ ہاتھ دے نال انہوں روکن جے ہاتھ نال نہیں روک سکتے تے پھر زبان دے نال اس کا مقابلہ کرن میرے نبی نے فرمایا جے زبان دے نال بھی نہیں روک سکتے تے پھر دل دے نال انہوں برا سمجھن وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اے ایمان دا سب تو کمترین درجہ کم ترین درجہ میرے حسین نے حدیث پاک پڑھی پھر فرمایا اے ہرد ساتھیو اے یزید سنگیاں دی تو انہوں گل دسا الا انہا اولائے قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستعصروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ سارا میرے حسین نے پڑھیا فرمایا لوگوں اے یزیدیوں نے جنہاں نے اللہ دی اطاعت نو چھوڑیا ہے رسول اللہ دی اطاعت نو چھوڑیا ہے شیطان دی رات چلے نے انہاں نے فساد پھیلایا ہے وَعَذَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ اللہ دیاں حداں انہاں نے معطل کیتیاں نے اپنے لوکاں نو روپے پیسے دے نال نوازیا ہے اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو انہیں حلال کیتا ہے حلال کردہ چیزاں نو انہیں حرام کیتا ہے تے میرے نبی دا فرمان ہے کوئی انج دا بندہ ہے تے ہر کلمہ گو دے واسطے ضروری ہے اس دا مقابلہ کرے فرمایا ہر بندے دا حق سی یزید دے مقابلے چاہے پر سب تو زیادہ حق اس حسین دا ہے جڑا نانے دے کندیاں تے سواری کردا رہیا ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا انہیں تھے بات کھل گئی نا کہ آپ کسے تاج تخت واسطے نہیں فرمایا یزید حلال نو حرام حرام نو حلال قرار دے رہے سنت دی مخالفت کر لے اللہ دے وعدیاں نو توڑ رہے زمین وچ فساد پھیلا رہے حداں نو معطل کر رہے اے مولوی نہیں پیا بولدا اے نواسا اے نبی بولدا پیا اور میں اوہی کلمے جڑے تاریخ وچ آپ دے خطاب دے آئے نے اج تانوں سنائے نے اوہی زبان چوں نکلے ہوئے لفظ آپ نے پھر اپنا تعارف کرایا ہے آپ نے فرمایا ان لکم فی اسوہ اے یزیدیو تواڈے واسطے بہترین نمونہ حسین دی ذات تسی جان دے نہیں آنا حسین بن علی وآنا الحسین بن بنت رسول اللہ میں علی دا بلالا میں سیدہ زہرا دا بلالا جڑی دعا جہانا دیا سردار آپ نے اپنا تعارف بھی کیا فرمایا آج بھی وقت شریعت دے خلاف اٹھن والی آواز دے خلاف ہو کے میں حسین دی سنگت چاہ جا آپ نے اپنا حق ادا فرمایا چل دے آپ اگے تشریف لائن اور نال نالے آپ نے فرمایا بھی میں کسی علاقے جانا چاہنا سرحداں تے بھیج دیو او تین آپشن بڑے البدایہ بن نہایت بھی موجود ہیں الکامل ابن اسیر اور کچھ بندے او دے ذکر کر دینے کہ جی آقا حسین پاک نے فرمایا مینوں یزید کو پہلا آپ نے فرمایا واپس جان دیو
دوسرا آپشن آپ نے فرمایا سرحداں تے جان دیو میں اتھے جا کے لڑاں گا اللہ دے دشمنوں دے خلاف. تیسرا آپشن آپ نے فرمایا مینوں یزید کو لے جاؤ میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کراں گا. استغفر اللہ ماذا یہ لوگ پھر کہندے نے تے یزید دا ہاتھ نہیں سی کئی سنگی جڑے نا اس روایت نو پیش کر دین. اور ساڈا اہل سنت و جماعت دا موقف ہے میرے حسین پاک دا ایک قول موجود ہی نہیں. جے اگر کدھر ہے تو اس دی کوئی سند نہیں. آپ نے نہ ضرور فرمائے او دے کول چلنے آ میں او دے نال گل کر لاں گا تے گل تے بھی ہو سکتی ہے یزید بندہ بن گل تے بھی ہو سکتی بیعت والی گل نہیں سی. لیکن اس نے ہور بن یزید نے کہا بھی تسی واپس بھی نہیں جا سکتے سرحد نال بھی نہیں بس اتھے نال نال چل دے رہو جدھر تسی جانا ہے قریب دے کسی علاقے چ میں تواڈے نال چلنا. ایک موقع آیا ابن زیاد نے پھر ایک قاصد بھیجا اور انہوں نے کہا بھی جاتے انہوں نے کہو کہ حسین پاک دے رستے تنگ کر دیو مسدود کر دیو ایک ایسی جگہ تے کھڑیاں کرو جتھے نہ پانی ہوئے نہ کھان پین دی چیز ہوئے اور انہوں نے قید کر لیا جائے. اے ہور نے خط خود آقا حسین پاک نو بکھایا یہ خط ہے. آپ دے غلام سن ایک ترما بن عدی انہوں نے عرض کی تھی حضور تقریب ایک مقام آج جائے پہاڑی ہے آپ اس پہاڑی تے تشریف لے جاؤ میں گارنٹی دینا وا 20,000 بندہ چند دنوں دے اندر آپ دی خدمت دے اندر پیش کراں گا جڑا یزیدیاں دا مقابلہ کرے گا. جدوں تک انہاں چوں ایک بندہ بھی موجود ہوے گا یزیدیاں نو جرت ہی نہیں ہوے گی کہ آپ دے مقابلہ سکن. برادران گرامی قدر میرے حسین نے فرمایا نہیں اسی ادھر نہیں جا سکتے. ترما بن عدی نے کیا حضور 1,000 بندہ انہاں دا مقابلہ کر لئیے انہاں نو اسی ایتھے واصل فنار کریے اور دے ساتھیاں نو پھر ساڈے مقابلے جدوں تک یزید دی فوج آئے گی ادوں تک اسی کسے مقام تے پہنچ جاواں گے. میرے حسین نے فرمایا جڑا نانا جان کولوں سبق پڑھی آئے ہوئی ہے حسین جان جاوے پر جنگ دی ابتدا تسا نہیں کرنی. آپ نے فرمایا سی ابتدا نہیں. پھر آئی وادی عین قاف را ایک وادی دا نام اس جگہ تے زہیر بن کین نے یا عبداللہ بن متی نے آپ دے جانے سار ساتھی سانو سارے شہید ہوئے کربلا دے میدان انہوں نے آپ نو عرض کی تھی حضور اتھے قلعہ ہے اس وادی دے اندر اتھے ٹھہر جاؤ. توجہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اس وادی دا نام کیا ہے. عرض کی تھی کہ حضور اس وادی نو اکر کہندے نے عین قاف را اس دا معنی ہوتا ہے ہلاکت. میرے آقا حسین پاک نے فرمایا کی نہ ہے جی اکر. فرمایا نہیں اللہم انی اعوذ بک من الاکر یا اللہ میں اس اکر تو تیری پناہ وچ آنا ہوں. یہ میرے حسین پاک نے فرمایا. پھر امام علی مقام نے فرمایا بھی بیلیو دسو اس تو اگلی منزل کیڑی ہے. لوگیاں دسیا حضور وہ کربلا ہے. میں کیا تھی کربلا تک پہنچنا ہے وہ کربلا ہے. میرے حسین پاک دے چہرے تے کوئی پریشانی دے آثار نہیں آئے. مانا خیز تبسم آقا حسین پاک دے چہرے انور تے آیا اینج تھوڑا تھوڑا مسکرائے تے فرمایا چلو پھر کربلا چلنے اما زہرا بھی کربلا دسے آئے بابا مرتضیٰ بھی کربلا دسے آئے نانا مصطفیٰ بھی کربلا دسے آئے. اگر اجازت ہوئے تے 2 روایتاں کربلا دے گا. حضرت سیدہ ام سلمہ راویہ نے سیر و اعلام النبلاء چی روایت موجود ہے میں پڑھ کے یاد کر کے تو انہوں سنان لگا. سرکار دا فرمان اب فرمانیاں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے رات کے ہم میرے کول سے. ام المومنین نے حضرت ام سلمہ مومنہ دی ماں تے سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ لا تدعی احدا
ਯਦਖੁਲੂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ, ਫਨਜ਼ਲ ਜਿਬਰਾਈਲ, ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 1 to 1 ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاقات ایک پاسے نوریاں دا سردار ایک پاسے کائنات دا سردار ایک پاسے سدرا دا راہی ہے دوجے پاسے اللہ دا ماہی ایک پاسے نوریاں دا سردار ہے دوجے پاسے اللہ دا یار آپس کے اندر ملاقات ہونی ہے ام سلمہ جی کوئی بندہ اندر نہ آوے سیدہ فرمانیاں نے میں بہ گئی بڑی چستی دے میں بیٹھی کہ کوئی بندہ اندر داخل نہ ہوئے پر کی ویکھ لیا میری حویلی دے دروازے چو ننیا ننیا قدمانال چل دے میرے حسین آئے پیار نال بولو سبحان تسی بل یقین شہادت سنن آیا ہو میں آنیا سار تو انہوں تکیات میرا دل کیتا ہے میں آج چنگے فضائل پڑھا مجمع چنگا ہاتھ لگ گئے چنگے شہادت بھی پڑھا لیکن پھر میں سوچیا نہیں جڑے مستقل آندے نے وہ گلاں دساں جڑیاں گھٹ ود سنیاں نے یہ بھی ضروری ہوں تعارف بھی تو ہوئے نا بھئی کربلا نال کے میں پہنچے شہادت ہر کوئی بیان کر دے اس واسطے میں اپنے توانوں بیک اپنا موڑ تبدیل نہیں کیتا میں آیا لیکن اتنے انشاءاللہ کربلا دا ذکر ہوئے گا اور پھر آئندہ جمعہ میں حضرت سیدنا علی اکبر و حضرت سیدنا علی اصغر پاک دی شہادت پڑھا گا میرا دل سی آج حضرت سیدنا علی اکبر پاک دی شہادت پڑھن تھے لیکن ساڑھے ٹائم نے اجازت نہیں دیتی وہ خلاصہ بیان کردیں بھی کافی وقت ہو گیا ہے اور کل بھی انشاءاللہ کوئی شہادت پڑھی جائے گی سوچ لیں گے کل تشریف لے گئے آپ ہون اے روایت ایک سن لو دیر ہو گیا ساڑھا پر پاکاں دی بسم تے یاد اچ بانا اے پسینہ بانا انہاں نو عرض کرنا حضور جے گرمیاں تسی خون بایا ہے ساڈی ڈیوٹی ہے پسینہ بانا ہے وہ با رہے ہیں تے حکم فرمے ہوئے تے انشاءاللہ خون بھی باواں گے حضرت سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے حویلی دے دروازے چوں میرے آقا حسین تشریف لے آئے نے ننے ننے قدم میرے قریب آکے فرمایا نانی اماں نانا رسول کتے نے میں حسین ملن آیا اگر یہی روایت درد نال سن لو گے شہادت دا مزہ لطف پورا ہو جائے گا نانی اماں میں نانا رسول نو ملن آیا وا دید کرن آیا وا سیدہ فرمانیاں نے میں کیا بیٹا اندر تشریف فرمانے نال جبریل نے 1 to 1 ملاقات تیجے بندے نو اندر جان دی اجازت نہیں ہے بیٹا تو بے جا میں تیرے نال پیار بھی کرنی ہاں میں تینوں کھڈونی بھی ہاں کوئی فرمائش تے میں پوری بھی کرنی ہاں لیکن سرکار نو ڈسٹرب نہیں کرنا میرے آقا حسین نے سنیا سیدہ فرماندیاں نے میں حسین پاک دے بازو پھڑے سے آپ نے بازو چھڑائے نے دوڑے نے کمرے اندر گئے نے چھلانگ لگائی ہے رسول اللہ دی جھولی وچ بہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دے اندر جلوہ گر ہوئے نے میرے دوستو عزیزو میرے آقا نے نہیں فرمایا حسین بیٹا باہر چلا جا ساڑی اج راز و نیاز دیا گلہ نے خدا دے مصطفیٰ دے راز بیان ہو رہے نے تو اپنی اماں ام سلمہ کول پہ فارغ ہو مانگے تینوں بلا لوانگے میرے نبی نے بھی حسین نو جھولی جو اٹھایا نہیں جبریل نے بھی اعتراض نہیں کیتا رب جلیل نے بھی وہی نہیں فرمائی سونیا اے ملاقات تے دو بدیاں دیئے اتھے تیجا کی میں آ سکتا ہے نہ رب نے اعتراض فرمایا
نہ جبریل نے نہ مصطفیٰ نے گویا تینے ذاتا اس بات تے متفق نے خدا تے مصطفیٰ دے رازہ وچ تیسرا نہیں آ سکدا پر حسین تے آ سکدا ہے وہ تیسرا تے نہیں آ ہن جبریل امین نے بھی ویکھیا بھئی بڑی عظیم ذات جڑے خدا مصطفیٰ دے رازاں وچ نبی دی جھولی وچ جلوہ کر رہے ہیں بڑی شان ہے نہ پوچھیا میرے نبی کولو اتو ہبو کیا سونیا تسی دے نال پیار کرنے ہو اے جنوں جھولی وچ بٹھا کے منہ متھا چوم دے پے ہو لباں تے بوسے دے لے ہو کیا انہاں نال پیار ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل اے دے نال پیار کیوں نہ کرا اے میرے دماغ دا سرور ہے میری آنکھاں دا نور ہے میرے دماغ دا قرار ہے پیار کیوں نہ کرا دل دا چین میرا حسین ہن جبریل نے خبر سنائی سیر والا میں نبلا پیا پڑھنا کہندے ان امتک ستقتلہ سونیا تیری امت تہاڈی امت اینو شہید کر دے انج دی شہادت دی خبر کہ میرے حسین پاک آل مصطفیٰ دی جھولی وچ نے شہادت دیاں خبران جبریل پیا دینا ہے طلوح عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت انہوں شہید کرے گی میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایقتلونہو وَهُمْ مُؤْمِنُونَ میرے نبی بھی حیران ہوئے نے تعجب دے اندر فرمایا جبریل کیا کلمہ پڑھن والے میرے حسین نو شہید کرنگے میرا کلمہ بھی پڑھ دے ہونگے انہوں نے پتہ نہیں ہوئے گا حسین میرا لال ہے حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے حسین میرا پیارا ہے کیا انہوں نے علم نہیں ہوئے گا کلمہ بھی پڑھن گے جبریل عرض کی تھی سونے کلمہ بھی پڑھن گے کربلا دے میدان فرات تے پہرے بھی لانگے نمازاں بھی پڑھنگے تہاڈیاں بچیاں تے پانی بھی بند کرنگے تہاڈی اولاد تے پانی بھی بند ہوئے گا سونیا سیدہ پاک دیاں بچیاں اپنیاں نگاہاں نال فرات نو بہندیاں ویکھدیاں ہونگیاں لیکن بچیاں دے خشک حلق پانی دے قطرے نال تر نہیں کر سکن گیا بلکہ وہ کلمہ پڑھن والے سامنے جا کے گلاس مون اللہ کے پانی پینگے سید زادیاں رون گیا سید زادیاں اپنے بچیاں نو ایک کے اصغر نو ایک کے سکینہ نو ایک کے اکھاں تر ہون گیا سونیا وہ کلمہ بھی پڑھ دے ہونگے تیریاں بچیاں نو رولان والے ہونگے تیرے بچیاں نو رولانگے ان نمازہ بھی پڑھنگے لیکن انہاں دیاں کمانا دے تیرانل تیری اولاد دے جسم چھلنی ہونگے انہاں دے نیزیانل تھوڑی اولاد دے جبریل امین نے مٹی پیش کی سرخ رنگ دی مٹی
سرکار نے وہ مٹی لئی ہے فی یادی ہی تربت ہمراہ وہو یقلبھا سرکار اس مٹی نو کدے ایک دستے کدے دوسرے دستے انج ڈال دے نے ویکھ دے نے میرے نبی دیاں اکھاں حسین پاک دے غم وچ پیندیاں نے کدی سونا مٹی نو سنگدا ہے کدے مٹی نو چومدے نے کدے اکھاں نال لاوندے نے تے کہندے نے واہ مٹیے تیرے تے میرے حسین اللہ اکبر میرے آقا حسین پاک اچھا ام سلمہ فرمانیاں نے رات پئی نا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ تجا ذات یوم فاستيقظ وهو خاسر ثم ركض ثم استيقظ خاسرا ثم ركض ثم استيقظ خاسرا ثم ركض ثم استيقظ خاسرا میں ویکھیا سرکار نے ایک پوٹلی کول رکھی ہے آپ بستر تے لیٹے نے لیکن سونے نو نیند نہیں ہوندی کدے ادھر کروٹ کدے ادھر کروٹ کدے اس پوٹلی ول ویکھدے نے پھر چارپائی تو اٹھ دے نے باہر سین وچ او پوٹلی میرے آقا دے ید اللہ والے دستے اقدس دے اندر تینج پھر دے جا رہے نے سین دے اندر پھر دیاں چارپائی تے لیٹ دے نے اس پوٹلی نو ویکھدے نے روندے نے نیند نہیں ہوندی کروٹاں پھر اٹھ دے نے اسی طرح ساری رات 4-5 مرتبہ سونا نبی چارپائی تے لیٹے ہیں 4-5 مرتبہ اٹھے نے اکھاں چوں آنسو میرے نبی دی ساری رات خشک نہیں ہوئے بس انج کروٹ لیندے نے یا چکر لگا رہے نے پھر لیٹ دے نے کروٹاں لیندے نے صبح ہوئی نا سیدہ فرماندیاں نے آقا خیرے آج ساری رات تو اکھ نہیں لگی نیند نہیں آئی آج ساری رات کروٹاں لینے ساری رات میرے سینے چکر لگانے تے وہ پوٹلی ہاتھ وچ پھڑیا سونیا اس پوٹلی وچ کی ہے فرمایا ام سلمہ مینوں نیند کیویں آ سکدی ہے میرے ہاتھ وچ وہ مٹی تھی جس مٹی تے میرے حسین نے شہید میرے حسین نے جبریل آیا ہے اور جبریل نے کہا ہے کہ سونیا اس مٹی تے آقا حسین پاک شہید ہونے نے پھر میرے نبی نے وہ مٹی عطا صرف سیدہ ام سلمہ نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ موجود سن اور سرکار فرمانے نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو بعد سب تو میری محبوبہ ذات حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین لیکن مٹی انہاں نو نہیں دیتی ام سلمہ نو اس واسطے نبی جان دے سن جدو میرا حسین شہید ہونا ہے سارے فوت ہو گئے ہونے سیدہ ام سلمہ دے اور فرمایا سی اذا تحولت هذه التربة دما فعلمی ان ابنی قد قتلا اے ام سلمہ اس مٹی نو سنبھال کے رکھیں جدوں یہ مٹی خون بن جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ہے یارو کدے مٹیاں بھی خون بنیاں نے کدے مٹیاں بھی خون بنیاں نے میرے نبی نے دسیا نا میرے حسین دی شہادت انی حالہ ہے شہید تے کربلا اندر ہونگے لیکن 1000 کلومیٹر دور مدینے دی مٹی بھی گواہی دے گی حسین شہید ہو گیا ہے سلمہ فرمانیاں نے میں روزانہ اٹھ کے سب تو پہلا کام یہ کر دی سا وہ مٹی ویکھیا کر دی سا کدرے وہ مٹی کدرے خون دے نہیں بنی کدرے میرا حسین شہید نہ ہو گیا ہوئے روزانہ آپ نے دیکھنا اج کربلا تک پہنچے ہیں یہ خبر مولا مرتضیٰ نے بھی دیتی سی لیکن ٹائم ساڑھا کافی زیادہ ہو گئے کل انشاءاللہ العزیز شہادت کانفرنس ہے اور میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی کہ اٹھنا نہیں 2 منٹ بیٹھو 2-3 منٹ ہیں اگے اتنا صبر کیتا ہے پاکاں دی محبت دے اندر تے اے بھی انہاں دی محبت دے اندر ساڈا ایک سالانہ پروگرام ہوندا ہے شہادت کانفرنس 10 محرم الحرام تواڈے واسطے اہل سنت واسطے اور انہاں عظیم ہستیاں نو راضی کرن واسطے اور اس لئی کہ اور میرے آقا